باہر آ جاؤ، روشنی ابھی باقی ہے۔ اداسی انسان کو دشمن نہیں بلکہ قید بن جائے تو تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں اداسی ایک فطری جذبہ ہے، یہ بتاتی ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ تم باہر آ جاؤ کیونکہ دنیا تمہیں بلاتی ہے۔ یہ قیامت صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ باہر آؤ یعنی گھر سے نکلنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی اندھیروں سے باہر آؤ، اپنی منفی سوچوں کو باہر نکالو، اپنے گزرے ہوئے ماضی سے آزاد ہو جاؤ، اپنے اندر چھپی ناکامی کو پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم اپنے اندر کے چھپے اندھیروں میں رہو گے تو تمہیں کبھی بھی روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ واستو میں دنیا تو بہت بڑی ہے لیکن تمہارا رب اس سے بھی بڑا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھاؤ، باقی فیصلہ اللہ خود بخود کر دے گا۔ اپنی دنیا تلاش کرو کیونکہ تمہاری اپنی دنیا تلاش بھی ایک جگہ ہے، یعنی وہ جگہ، وہ مقصد، وہ لوگ جہاں تلاش کرو جہاں تمہارا دل خوش ہو، جہاں تمہاری روح کو سکون ملے۔ ہر انسان کے لیے دنیا میں ایک گوشت ہے جہاں وہ فٹ بیٹھتا ہے، جہاں اس کی روح چمکتی ہے، مگر زیادہ تر لوگ وہ گوشت تلاش ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ غم اور مایوسی میں پھنسے رہتے ہیں۔ تمہارے اندر ایک خوبصورت دنیا ہے، بس تم نے اس کے اندر دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ جس دن تم ہمت کر کے یہ دروازہ کھولو گے تو روشنی اندر داخل ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اداسی آتی ہے تو زندگی ایک رک گئی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی وہ لمحہ ہوتی ہے جو زندگی کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اداسی لمحے تمہیں بتاتی ہے کہ جو تم اب تک کر رہے تھے وہ تمہارے روح کو سکون نہیں دے رہا تھا۔ اب کچھ نیا کرو، نیا سوچو، نیا جیو۔ یہ تمہیں گرا کر یہ موقع دیتی ہے کہ تم زندگی کو ایک نئے طریقے سے اٹھاؤ۔ جیسے کوسہ بارش زمین کو نرم کر کے اگاتی ہے، ویسے ہی اداسی تمہارے دل کو نرم کر کے نئے احساس کے بیج اگاتا ہے۔ جب انسان گمسم ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی روح دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی بات سنتا تو ہے پر سمجھتا نہیں ہے، وہ دیکھتا تو ہے پر محسوس نہیں کرتا ہے۔ یہ حالت عارضی نہیں بلکہ خطرناک ہے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر کو مٹا دیتی ہے اور تم خود سے بیگانہ ہو جاتے ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ گمسم نہ رہا کرو۔ یدی اپنے اندر کی خاموشی کو توڑو، اپنے دل سے بات کرو، اللہ سے بات کرو، دنیا سے نہیں خود سے جڑو۔ سورج تو ہر صبح اگتا ہے، چاہے تاریخ کتنی بھی ہو، تم بھی سورج کی طرح اٹھ سکتے ہو، پھولوں کی طرح دوبارہ کھل سکتے ہو، تمہارا دل بھی بہار دیکھ سکتا ہے۔ زندگی ٹھہری ہوئی چیز نہیں، یہ تو بہتا ہوا دریا ہے۔ جو رک گیا وہ پوشیدہ ہو گیا۔ اپنی دنیا تلاش کرنا خود کو تلاش کرنا ہے۔ اصل میں اپنی دنیا تلاش کرنے کا مطلب ہے اپنے مقصد کو پانا۔ وہ چیز ڈھونڈو جو تمہارے دل کو جوڑ دے۔ زندگی کا مطلب ہے وہی تمہاری دنیا ہے۔ جب تم اسے پا لیتے ہو تو تمہاری اداسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، جو کہ تمہارا روح خود بخود اپنا گھر پا لیتا ہے۔ آخر میں ایک بات سمجھو، زندگی ایک صفحہ ہے جس سے کچھ سیکھو۔ تمہارا کام ہے اٹھنا، نہ کہ بیٹھ کر غم گننا۔
कोई सहारा नहीं देता तब तुम जान लेते हो कि वही एक सहारा है। जब दुनिया छिन जाती है तब तुम समझ लेते हो कि ये दुनिया तो कभी मेरी थी ही नहीं। यही दर्द तुम्हें नसीहत देता है, यही दर्द तुम्हें अल्लाह के नज़दीक ले जाता है। एक बात जान लो, अगर तुम पे कोई मुसीबत आए तो तुम जान लो अल्लाह तुम्हें आजमाता है। वो चाहता है कि तुम उससे मांगो, उसके सामने रो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास दौलत हो तो तुम अमीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास दर्द हो तो तुम चुन लिए गए हो। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आता है। दुनिया की दौलत तुम्हें आराम तो दे सकती है, पर दर्द तुम्हें इंसानियत देती है। दुनिया तुम्हें ईमान देती है, दुनिया तुम्हें लोगों के करीब करता है। जो एक बार अल्लाह के भरोसे हो जाए ना, अल्लाह के सुपुर्द हो जाए, उसे फिर किसी का सहारा नहीं, किसी का आज़ाइश नहीं रहती। जब कभी दिल टूटे तो समझ लो ये तुम्हारे रब का बुलावा है। तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओ। वो तुम्हें दर्द देता है ताकि तुम उसके दर से खाली न जाओ। आप फरमाते हैं, ऐ इंसान, हर राज किसी न किसी से जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो जरूर उगेगा। ये सच्चाई राज रोशनी की तरह जाहिर होती है। अगर तुमने किसी के साथ खुलूस किया, चाहे किसी ने ना देखा हो, अल्लाह ने देखा है, और वो नेकी भी कभी कभी जाहिर होगी। कभी कभी कोई इंसान सोचता है कि वो इतना सुकून में क्यों है, लेकिन हकीकत वो सुकून किसी नेकी का फल होता है। एक इंसान, तू अगर चाहता है कि तेरी भी ज़िंदगी सुकून में गुजरे तो तू अपने अमाल को दुरुस्त कर और बदी का बीज ना बो।